لیں گے، لیکن دین کی مصیبت میں پھنس گئے تو ہمارا دین برباد ہو جائے گا۔ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا۔ اور اے اللہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد دنیا کو نہ بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا مقصد دنیا کا کیا بن گیا بھائی؟ دنیا ہی کا نا۔ زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ دنیا۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اور اللہ ہمارے علم کو صرف دنیا ہی کے لیے نہ بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ اسی پر مانگ رہے ہیں نا، ولا مبلغ علمنا۔ اور اللہ دنیا ہمارا علم صرف دنیا ہی کے لیے، اللہ ہمارا علم دین کے لیے بنا دینا، جو تیری رضا کا، تیری فرما برداری کا سبب و ذریعہ بنے۔ اللہ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اور اے اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو ہمارے اوپر رحم نہ کریں۔ ترمذی کی دعا ہے، نبی رہتا تھا بڑی پابندی سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے بھی حدیث کے اندر بڑی مذمت بیان کیا ہے اس شخص کی جو دنیا کی ساری چیزیں تو سیکھتا ہے لیکن دین کے سیکھنے میں لاپرواہی اور کوتاہی سے کام لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے بھائی، ہمارے بھائی بہت سارے سوچتے ہیں مسئلہ تو رمضان کے لیے شیخ صاحب نے شروع کیا تھا اور بھی کہاں رہ گئے؟ مسئلہ صرف رمضان کا نہیں، مسئلہ ہے کہ رمضان کے آداب، رمضان کے احکام، روزے کے حدود، روزے کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام اور جس طرح سے قرآن نے ان لوگوں کی بڑی مذمت بیان کی ہے جو دین سیکھنے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ دنیا تو بہت سیکھتے ہیں لیکن دین سیکھنے میں بڑی کو لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے بھی بہت ہی زیادہ مذمت بیان کی ہے حدیثوں میں اس شخص کی جو دنیا کی ساری چیزیں تو سیکھتا ہے لیکن دین سیکھنے میں غفلت اور لاپرواہی سے کام لیتا ہے۔ ان تمام احادیث میں سے میں صرف ایک چھوٹی سی حدیث دو جملے کی پڑھی ہے، ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو سن لو، اللہ کے بندو سن لو، اللہ تعالیٰ صرف شرابیوں ہی سے نفرت نہیں کرتا جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شرابی بہت برا ہے، زانی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مجرم ہے، سود خور سے اللہ بڑی نفرت کرتا ہے، غیبت چغلی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض رہتا ہے۔ ہم نے یہ سب تو سنا ہے لیکن ذرا یہ بھی سنو، نبی رہتا صاحب فرماتے ہیں ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ۔ اے لوگو اللہ اپنے ان بندوں سے بہت نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بے انتہا ناراض رہتا ہے، اللہ ان لوگوں سے بڑی نفرت کرتا ہے جو دنیا کی معلومات تو بہت رکھتے ہیں لیکن آخرت اور دین کی معلومات میں جہالت رہتی ہے۔ پتہ یہ چل گیا جسے بہت سارے گنہگاروں سے اللہ ناراض رہتا ہے، ایسے اللہ ان لوگوں سے بھی بڑی نفرت کرتا ہے جو دنیا کی تو بہت معلومات رکھتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں اور دین کا کوئی علم اور معلومات نہیں رکھتے۔ اور کتنے جاہل، اللہ حسن بصری کے قول یاد ہے نا، ایسے جاہل کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی ایک چیز اور بتا دیں، رمضان کی بات بتا رہا تھا کہ رمضان کے بڑے حدود ہیں، رمضان کے آداب ہیں،
رمضان کے مسائل ہیں، رمضان کے روزے کے خراب کر دینے والی چیزیں ہیں، روزے کو زینت بخشنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا اپنانا روزے دار کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ان کا سیکھنا، ان کا اختیار کرنا، ان کا اپنانا ضروری ہے۔ جب انسان ان تمام چیزوں سے اپنے روزے کی حفاظت کرے گا، جن چیزوں سے ہمیں روزے کو بچانے اور حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا، جن چیزوں کو روزے کی حالت میں چھوڑ دینے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم روزے کے حدود کو اپنائیں گے، آداب کا لحاظ رکھیں گے، مسائل کا خیال رکھیں گے اور اپنے روزے کی حفاظت کریں گے، تبھی ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اگر ہم نے روزے کو ان تمام چیزوں سے حفاظت نہ کیا جس سے اللہ نے ہمیں حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اگر کسی روزے دار نے روزہ تو رکھا لیکن اپنے روزے کو ان چیزوں سے نہیں بچاتا جن سے بچانا روزے میں ضروری تھا، میرے بھائی ایسے لوگ روزے تو رہیں گے، بھوکے تو رہیں گے، پیاسے رہیں گے، لیکن ایسے روزے داروں کے متعلق نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سن لو، کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع۔ عارف میں اے مسلمانوں یاد رکھو، ہر انسان جو سحر کر لے رات کو اور دن بھر بھوکا رہے، اذان مغرب ہوتے ہی سورج غروب ہوتے ہی جو روزہ افطار کر لیتے ہیں، ایسے انسان ہر روزے دار کو روزے دار تم نہیں سمجھنا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے؟ عارف کا ہر روزے دار نہیں ہوتا، ہر بھوکا رہنے والا روزہ نہیں رکھتا، نہ روزہ دار نہیں رہتا۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ اور میں کتنے روزے دار ایسے ہیں سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو روزے دار نہیں لکھا جاتا، ان کو لکھا جاتا اس نے سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکا رہا۔ اللہ اکبر، اور کیا رہ گیا بھائی؟ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ اے لوگوں یاد رکھو، کتنے روزے دار ایسے ہیں، کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کم من صائم۔ اے لوگوں، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ جو کس کو کہتے ہیں؟ بھوک کو۔ اس کے نام اعمال میں سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ لکھا نہیں جاتا۔ پتہ چل گیا ہر روزے دار روزہ نہیں رکھتا، بھوکے تو بہت ہیں، روزے دار وہ ہے کہ جب وہ افطار کرے، روزہ رکھے تو روزے کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ بھوکے جو رہتے ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں جس نے بھی روزہ رکھا سب روزہ دار، اور جس نے بھی روزہ رکھا رمضان گزرتے ہی سمجھ لیا کہ ہاں سارے گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا۔ اور ہمارے نبی کیا بیان فرماتے ہیں، سنو، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، سن لو، عارف من صام رمضان، یہی حدیث آج اس درس کا اصل موضوع ہے۔ اس حدیث کو سنو، یہی ایک حدیث آج کے درس کا اصل موضوع ہے۔ عارف فرمایا من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ بما ينبغي له ان يتحفظ او كما قال عارف من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا۔ ہم نے تو یہی سنا ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف، لیکن نہیں، سارے روزے دار کے گناہ معاف نہیں ہے۔ کس کے گناہ معاف ہو گئے؟ اس حدیث سے بیان کیا گیا۔ حدیث صحیح ابن حبان کی ہے اور راوی ابو سعید الخدری ہے۔ کہتے کیا ہے؟ سنو اچھی طرح سے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان، اے لوگوں جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا